بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کا سن لیجیے پھر آج۔ مولا کا ایک گورنر تھا یمن کا، مولا کو بہت پسند تھا، اسے معزول نہیں کیا، بہت سے لوگوں کو بس سب کو معزول کر دیا، اور اسے کہا کہ بھی تم اپنے جیسے 10 افراد کو بھیجو جن کی میں تربیت کروں، جو پھر یمن کو چلائیں نظام۔ سنیں گے نا؟ اس نے 10 افراد بھیج دیے، اس نے 100 افراد کا انتخاب کیا، 100 افراد میں سے پھر 40 کو چنا، ان میں سے جو سب سے اچھے 10 افراد تھے انہیں کوفے بھیجا، کہا تم جاؤ جا کے علی بن ابی طالب سے تربیت لے کے آؤ۔ مولا مسند بچھا کے بیٹھے، 10 افراد آئے، مولا نے پہلے کا پوچھا نام بتاؤ، بلدیت، سب کو تعارف ہو رہا ہے، سب کو بتا رہے ہیں کون کون ہیں یہ لوگ، دوسرا تیسرا چوتھا، چھٹے آدمی سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا عبد الرحمن، عربی میں اس نے جواب دیا انا عبد الرحمن، میں عبد الرحمن۔ مولا نے اس کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے فوراً پلٹ کے پوچھا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ مولانا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا انا ابن ملجم، میں ملجم کا بیٹا۔ تو مولانا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع دوبارہ پڑھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولانا نے کہا مرادی انت، تو مرادی ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم میں مرادی قبیلے سے تھا، مراد۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ مولانا نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات ہے آپ بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا قاتل نہیں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل ہے، میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں، تجھے تحدید کر رہا ہوں، تو جہنم میں جائے گا اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اور وہ لعنت ہوگی، تو جہنم کے اس گڑھے کے اندر جائے گا کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا میں آپ کو مار دوں؟ مولانا نے کہا میں تجھے بتا رہا ہوں تو قاتل ہے میرا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے مار دیں، ابھی مار لیجئے۔ مولانا نے کہا کس جرم میں؟ جو تو نے ابھی کیا نہیں۔ اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، جرم کے بعد سزا ملتی ہے۔ تو نے بھی جرم نہیں کیا، لیکن میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اسے اندازہ نہیں، آہستہ آہستہ وہ ایک فاحشہ کا جو ہے وہ عاشق ہو گیا۔ اب ممبر کے قابل نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ اس کا نام قطام تھا، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا گالی دینی ہوتی ہے تو قطامہ کہتے ہیں، یہ اس کا نام تھا۔ اس نے بھی شرط رکھی، اور وہ بھی مولا کی دشمنوں میں سے تھی اور ملعونہ تھی، اور بہرحال کہ بھی میں شادی کروں گی لیکن مجھے ایک کنیز چاہیے، 5000 دینار چاہیے، اور علی بن ابی طالب کا سر چاہیے۔ الوقائع والحوادث میں اس روایت کو لکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے معاویہ سے بھی لنکس تھے، اور بہرحال اہل بیت کے قتل کے اندر آپ کو پتہ بنو امیہ کا ہمیشہ کردار رہا۔ بنو امیہ نے بڑا منفی کردار ادا کیا، اہل بیت کے خلاف جو سب سے بدترین جو دشمن اہل بیت کے گزرے ہیں اور اب تک ہیں وہ بنو امیہ۔ اب وقت تمام ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، اور پھر آہستہ آہستہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا۔ اور کیا کیا اس نے؟ یہ گیا خانہ کعبہ میں، غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے اس نے قسم کھائی کہ میں علی کا قتل کروں گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں نا، وہ حرم کے خادم ہیں اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ بھئی ہم آپ کو تاریخ میں ایسے بہت سے کردار پیش کر سکتے ہیں جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھاتے ہیں کہ میں رسول خدا کے بھائی علی بن ابی طالب کا قتل کروں گا۔ یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ یہ قابل توجہ باتیں، آج یہ قابل غور ہیں۔ یہ آج دھوکہ نہ کھائیں لوگوں کے بڑے بڑے ٹائٹلوں سے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھے، میں حرمین کا، مکہ مدینہ کا خادم ہوں۔ جنت البقیع ڈھا دے تب بھی لوگ ان کو لعنت نہیں کرتے، رسول خدا کی بیٹی کا حرم گرا دیں لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی آدمی 4 معصوم اماموں کی قبریں ڈھا دی، ازواج رسول کے ماننے والے کہاں ہیں آج جو کہتے ہیں امہات المومنین کو مانتے ہیں؟ 9 امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی، کوئی بولنے کے لیے تیار کہتے ہیں نہیں لعنت نہیں کریں، حرمین کے خادم ہیں، مکہ مدینہ کے خادم ہیں۔ یہ آل سعود کا کردار ہے آپ کے سامنے۔ میں بہت معذرت، بہت تلخ میں نے پیش کیا، مکمل کر رہا، ختم تمام۔ عزیزان گرامی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ حرم میں خانہ کعبہ کا پردہ غلاف پکڑ کے قسم کھائی میں علی کا قتل کروں۔ کب؟ شب قدر میں۔ کہاں پہ؟ مسجد کے اندر۔
مقدس جگہ پہ مقدس رات میں مقدس ترین ہستی کا قتل کرنے آ رہا ہے، کیا سمجھ کے؟ عبادت سمجھ کے۔ کیا اس زمانے میں ایسے لوگوں پہ لعنت تھی تو آج ایسے لوگوں پہ لعنت نہیں؟ پتہ نہیں میں نے پیش کیا یا نہیں پیش کیا۔ یہ آج امام بارگاہوں میں مساجد میں وہ کہتے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں، میں شیعوں کو مارنے جا رہا ہوں، میں سامرہ کا حرم گرا رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کھولو آنکھیں، دماغ کھولو، کان کھولو۔ ایسے اگر لوگوں کو تم تاریخ میں آج ایسے لوگ ہیں، اور پاکستان میں کب کہا؟ جب خود کے حملے شروع ہوئے پاکستان میں، کہا نہیں یہ ملعون ہے۔ عزیزان گرامی، اگر پاکستان میں حملہ ہو تو ملعون ہے، دوسرے ملکوں کے اندر حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، عراق میں حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے، شام میں جناب زینب کے حرم پہ حملہ کرے تو ملعون نہیں ہے ایسے لوگ، اور اگر تاریخ میں علی پہ حملہ کرے تو ایسے آدمی ملعون نہیں ہے۔ میں یہ سخت ترین جملے کہیں، میں بہت معذرت، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں، آج یہ پڑھنے پہ مجبور ہوں، ایسے حالات ہیں، اگر میں نہیں کھولوں گا تو کوئی اور نہیں بولے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کے وہ کردار ہیں کہ جن پہ تاریخ میں بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے۔ اللہ ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کا رسول ان پہ لعنت بھیجتا ہے، ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں، قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں پہ لعنت ہے۔ اور جو ان پہ لعنت نہیں بھیجتے ان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ان پہ لعنت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو وہ نہیں سمجھتے تو معاف ہے، اور اگر سمجھتے ہیں اور لعنت نہیں بھیجتے تو ان پہ بھی لعنت ہے۔